بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اور اگر اللہ نے ان پر جلاوطنی لکھ نہ دی ہوتی تو انہیں دنیا میں ضرور عذاب دیتا، یعنی قتل کرواتا آپ کے ہاتھ سے، لیکن خدا نے ان کے لیے جلاوطنی لکھ دی تھی، اور آخرت میں تو ان کے لیے ہے ہی جہنم کا عذاب۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑا کیا، دشمنی کی، اور جو اللہ سے دشمنی کرے تو اللہ یقیناً شدید عذاب دینے والا ہے۔ تم لوگوں نے کھجور کے جو درخت کاٹ ڈالے یا انہیں اپنی جڑوں پر قائم رہنے دیا، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے بھی تاکہ فاسقوں کو رسوا کر۔ یہ کیا ہوا تھا؟ ان کے کلے کے باہر درخت تھے، اب جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو وہ جنگی محاصرے کے لیے بعض درخت رکاوٹ بن رہے تھے، رسول اللہ نے فرمایا کاٹ دو۔ جب انہوں نے درخت کاٹے تو یہودیوں نے کہا تم تو کہتے ہو فساد فی الارض نہیں کرتا، یہ رسول درخت کاٹ رہا ہے، بلا وجہ خراب کر رہا ہے، پروپیگنڈا کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے کچھ مسلمانوں کو لگا کہ شاید یہ ہم جو تو پودے ہیں، پودوں کو خراب کرنا اچھی بات نہیں ہے، تو یہ آیت اتری کہ تم نے جو کاٹے، کچھ کاٹے تھے جو ضروری تھا، جو رکاوٹ تھے، باقی چھوڑ دیے تھے۔ تو خدا نے تائید کی جو تم نے کاٹے ہیں وہ بھی اللہ کا حکم، اور جو تم نے چھوڑے ہیں وہ بھی اللہ کا حکم، اور یہ ہے اس لیے تاکہ فاسقوں کو اللہ رسوا کرے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے لگائے ہوئے باغات کٹتے دیکھ رہے ہیں، ایک تو یہ ذلت ہے، اور دوسرا جو کٹتے ہوئے دیکھ کے ایک تکلیف ہوئی، اور جو بچ گئے تھے جب وہاں سے نکالے جا رہے تھے ان کو چھوڑتے ہوئے ایک اور تکلیف ہوئی، یعنی دونوں کٹے ہوئے سے بھی تکلیف کہ ہمارے سامنے ہمارے لگائے ہوئے درخت خراب ہو رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور جب جا رہے تھے یہ ہمارے درخت ہیں جو اب ہمارے پاس نہیں رہے۔ تو یہ جو شبہ ڈالا تھا، پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ رسول کہتا ہے میں زمین میں فساد نہیں کرتا، اور یہ بلا وجہ جو ہے وہ درخت ہمارے خراب کر رہا ہے۔ اللہ نے ان بستی والوں کے مال میں سے جو کچھ اپنے رسول کے لیے قرار دیا، اپنے رسول کو دے دیا، اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں یہاں پہ ما افا اللہ، فے یہ حمزہ، فے اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کو مل جائے۔ ایک ہوتا ہے جنگ کے بعد مال غنیمت، اس کی الگ احکامات ہیں، ایک ہے بغیر جنگ کے مال غنیمت، اسے فے کہتے ہیں۔ یہ اس کے احکام ہیں۔ البتہ آپ توجہ فرمائیں، اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے کہ اس کی تقسیم کیسی ہوگی، اس کی جزیات میں بہت اختلاف ہے۔ اہل سنت کے مثلا جو مالکی ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، بہت سارے یعنی مختلف آراء ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جو مکتب اہل بیت والے ہیں وہ ان آیات کی جو یہاں پر دیکھیں، یہاں وہ بات آتی ہے کہ جتنا خدا نے بیان کر دیا وہ تو بیان کر دیا، اب جو اس کی جزیات آئیں گی، مختلف شکیں آئیں گی، چھوٹے چھوٹے مسائل آئیں گے، ہم مکتب اہل بیت والے آل رسول کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ان کے قول پر کسی دوسرے قول کو ترجیح نہیں دیتے۔ اور اس میں بھی سر فہرست جس دو ائمہ کو موقع ملا، باقیوں کو موقع ہی نہیں ملا،
اپنے اپنے وقت کی مصیبتوں کی وجہ سے جن دو کو موقع ملا، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، جو اپنے آپ کو شیعیان اہل بیت کہتے ہیں، وہ دین کے بارے میں ان دو یہ زیادہ تر، ویسے اوروں کے لیکن بہت کم ہے، زیادہ تر جو فقہ کے احکام، اور ان میں سے بھی جو چھٹے امام ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی روایات آپ کثرت سے پائیں گے سب سے زیادہ، اور اسی لیے ہماری فقہ کو فقہ جعفری کہا جاتا ہے، فقہ جعفری کہا جاتا ہے۔ ان کی باتوں کو ہم ان آیات کی تفسیر اور ان کی جزیات میں حجت اور دلیل اپنے لیے سمجھتے ہیں، ان کے مقابلے میں دوسروں کی بات کو مثلا قبول نہیں کرتے۔ یہ مکتب اہل بیت کہلواتا ہے۔ اللہ نے ان بستی والوں کے مال سے جو کچھ بھی اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے، وہ اللہ اور رسول اور قریب ترین رشتہ داروں، یہ قریب ترین رشتہ داروں سے مراد رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، یہ اس میں شیعہ اور سنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، یہ باقی جو مسلمانوں کے عمومی بھی ان کے لیے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے۔ یہ قرآن کا اصول ہے، جو مال جمع، ایک دولت ایک جگہ اکٹھی ہوتی رہے، ایسا سسٹم اسلام قبول نہیں کرتا کہ ایک طرف لوگ کروڑوں لوگ بھوکے مر رہے ہوں، زندگی کی بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہو، اور دوسری طرف ایک سونے کے ڈھیروں پہ بیٹھ کر موج مستی کر رہا ہو۔ یہ سسٹم اور یہ ایسا انسان خدا کو پسند نہیں ہے۔ جو آپ کو میں نے آیات ہم گزر بھی چکے، آگے بھی آئیں گی، کہ جہاں اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جو جنت میں جا رہے ہوں گے ان کی صفات بیان کرتے ہیں، وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جن کے مال میں حق کے معلوم معین حق ہوا کرتا تھا مانگنے والوں کے لیے اور محروموں کے لیے، وہ محروم کے جو مانگتے نہیں، یعنی یہ کمیٹڈ تھے، اس لیے آج جنت میں، یہ خدا کا نظام ہے، یہ خدا کا نظام، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے، اور رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ بعض لوگ تقسیمات پہ اعتراض کر دیتے تھے، بعض لوگ اعتراض کرتے تھے۔ ابھی آگے انصار کی، مہاجرین کی اور انصار کی جو ہے وہ زبردست ترین الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔ ہوا یہ کہ جب یہ مال آیا تو رسول اللہ نے مہاجرین سے فرمایا کہ اس مال کی جو تقسیم ہے وہ یا تو ایسا کر لو کہ جو تمہارے مال اپنے ہیں وہ بھی اور یہ مال بھی مہاجرین اور تم دونوں کا آپس میں تقسیم کر لو، اور اگر تم اپنا مال تقسیم نہیں کرنا چاہتے تو یہ جو مال آیا ہے اس مال کو میں صرف مہاجرین میں تقسیم کروں گا۔ تو انصار نے کیا کہا؟ انصار نے کہا یا رسول اللہ ہمارے مال بھی تقسیم کر دیں اور ہمیں مال غنیمت میں سے بھی کچھ نہ دیں۔ تب قرآن مجید نے ان کی تعریف کی، اور قرآن کے الفاظ دیکھیں انصار کے بارے میں، پہلے مہاجرین کے بارے میں توجہ فرمایا اور اس کے بعد انصار کے بارے میں۔ جو رسول، اور یہ جو بات ہے جو رسول دے دے اسے لے لو، جس سے رسول منع کر دے، یہ اوور آل فارمولہ ہے، اگرچہ اس کے تناظر میں آیا ہے لیکن اوور آل فارمولہ ہے۔ ویسے بھی قرآن نے اور جگہوں پر کہا ہوا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ شدید عذاب دینے والا۔ یعنی یہ ایسے نہ بننا کہ مال دیکھ کر تم پھر رسول اللہ کی طرف سے تمہیں کچھ کم مل جائے تو پھر تمہیں ناراضگی شروع ہو جائے۔ رسول اللہ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ جو بھی کر دے، مومن وہ ہے جس کے دل کے اندر بھی خلش پیدا نہ ہو۔ اور میں کہا کرتا ہوں اللہ کے نبی کے کسی کام پر جس کے دل میں ذرہ برابر بھی خلش ہے، رسول اللہ نے یہ شادی کیوں کی، رسول اللہ نے اس سے دوستی کیوں کی، اس کا ایمان خراب ہے، اس کا ایمان خراب ہے، جتنا بڑا وہ اپنے آپ کو مومن کہتا رہے۔ رسول اللہ کے ہر کام پر سر تسلیم خم کرنا یہ ایمان ہے، ورنہ وہ اس نے رسالت کو مانا ہی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہذا جن کو یہ پرابلم ہوتا ہے، اس قسم کا پیٹ میں بل پڑتا ہے، انہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔
جو اپنے آپ کو رسول اللہ سے زیادہ سمجھدار اور باحکمت سمجھتا ہے اس کے دماغ میں خلل ہے، اس کے دین میں خلل ہے، اس کے ایمان میں خلل ہے. اور یہ بات کو صراحت سے کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بعض جاہل اور احمق لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھا کے ایسی لغویات ممبر سے بول دیتے. حق بنتا ہے کہ ان کو گریبان سے پکڑ کے نیچے اتارا جائے کہ تو رسول اللہ کو معصوم مانتا ہے یا نہیں مانتا. ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ وحی کے علاوہ وہ نہیں کلام کرتے. اب کہاں گئی وہ بات؟ اس بات پر توجہ کرنی چاہیے اور اپنے دین کی حفاظت کرنی چاہیے. جو رسول دے وہ لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ یقیناً شدید عذاب دینے والا ہے. صدق اللہ العلی العظیم.